میرا نام تنزیلہ ہے۔ میں انتہا کی خوبصورت ہوں۔ اپنی تعریف کرنا اچھی بات تو نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی جب میں اپنی ایک دوست صبا کی شادی میں گئی۔ وہاں گئی تو سجی سجائی پریوں سے اس کا گھر بھرا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے خوب بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا۔ ان کی سج دھج دیکھنے کے قابل تھی۔ میں نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہاں جو بھی آتا مجھے دیکھ کر ایک بار میری سہیلی سے ضرور پوچھتا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ میں وہاں لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی جو سہاگ کا گیت گا رہی تھیں۔ پھر ہم لڑکیاں مل کر ڈانس کرنے لگیں۔ میری اچانک دروازے سے باہر نظر گئی تو محسوس کیا ایک جوان لڑکا مجھے تکنے میں محو تھا۔ مجھے تھوڑا الجھن ہوئی، مگر پھر بھی میں اس کو نظر انداز کر کے فنکشن انجوائے کرنے لگی۔ اتفاق سے کچھ دیر بعد میری نظر اسی لڑکے پر دوبارہ پڑی تو اس لڑکے کی نگاہیں ابھی تک میری طرف تھیں۔ اف اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ میں وہاں سے اپنی سہیلی دلہن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ دلہن کے کمرے میں آنے سے رہا، مگر وہ وہاں بھی آ گیا۔ تب تو مجھے سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزر گئی۔ ولیمے والے دن بھی اس لڑکے کی بے چین آنکھوں نے میرا پیچھا کیا۔ میں ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہ کھا سکی تھی۔ بس یہی سوچتی رہی کہ اس دیوانے کو کیا خبر، میری منگنی تو ہو چکی ہے۔ بہرحال شادی والے گھروں میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو بھلا دیا۔ چند دن بعد میری دلہن سہیلی بطور خاص میرے گھر آئی، یہ کہنے کو کہ فیروز میرا کزن ہے، اس نے شادی میں تمہیں دیکھا ہے اور اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس کی امی کل پرسوں تک تمہارے گھر آنے والی ہیں۔ میں نے صبا کی بات کو خاص اہمیت نہ دی، کیونکہ شادی والے روز سے ہی میرے لیے 3 رشتے آ چکے تھے اور امی ان کو رد کر چکی تھیں کہ میری منگنی ان کے بھانجے سے ہو گئی تھی۔ اس منگنی میں میری پسند و ناپسند کا کوئی دخل نہ تھا۔ مجھے اپنے ہونے والے شوہر جنید سے نہ محبت تھی اور نہ ہی نفرت۔ میں نہ بہت خوش تھی اور نہ افسردہ، یہ صرف میرے والدین کی ہی خواہش تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میں کالج سے چھٹی کے بعد گھر واپس آ رہی تھی کہ ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ مڑ کر دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جس کا رشتہ صبا لے کر آئی تھی۔ اس کی بے چین آنکھوں نے آج پھر میرا تعاقب کیا تھا اور مجھے راستے میں گھیر لیا۔ اس نے مجھے نام سے پکارا، تنزیلہ ذرا ٹھہرو، میری بات سن لو۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے والدہ کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا، مگر جواب انکار میں ملا ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے والدین کی جو مرضی، انکار انہوں نے کیا ہے، میں نے نہیں، تو پھر کیوں مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہو؟ دیکھو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں پانا چاہتا ہوں، اور میں ضدی بھی بہت ہوں۔ جس بات کا ایک بار فیصلہ کر لوں پھر اپنے من کی پوری کر کے رہتا ہوں۔ میں تم کو باعزت طریقے سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوا کہ ٹھہر کر تم نے میری بات سن لی ہے، ورنہ گھر تک پیچھا کرتا۔ ٹھیک ہے، بات کر لی ہے اور سن بھی لی ہے، تو اب میں چلوں؟ نہیں، میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ مسٹر، میری منگنی ہو چکی ہے، کیا تم زبردستی مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں، زبردستی بھی کر سکتا ہوں، بہت سوچ کر جواب دینا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور میں پریشان ہو گئی۔ کبھی جی میں آتا کہ گھر جا کر ابھی ابا جان کو بتا دوں، پھر سوچتی نہ جانے بات کتنی بڑھ جائے گی۔ 3 روز تک مارے ڈر کے کالج بھی نہ گئی۔ چوتھے دن وہ پھر راستے میں ملا اور مجھے گھیر لیا۔ میں نے نظر انداز کر کے گزرنا چاہا، اس نے پھرتی سے بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر کار میں دھکیل دیا۔ میں شور مچانے ہی لگی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگا، خاموشی سے بیٹھی رہو، شور مچاؤ گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے عافیت خاموشی میں جانی، یہ سوچ کر صبا کا کزن ہے، اجنبی سہی، کوئی پہچان تو ہے۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے گھر لے گیا۔ میں سارا راستہ اسے برا بھلا کہتی رہی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے والدین گھر میں نہ تھے، وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، مگر مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ بازو سے پکڑ کر وہ مجھے گھر لے گیا۔ امی کہاں ہیں آپ کی؟ گھر والے سب گاؤں گئے ہیں، اس نے بتایا تو میں گھبرا کر پلٹی۔ اس نے گیٹ کو بند کر دیا۔ میں رونے لگی۔ ڈرو نہیں،
کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ رونا دھونا بند کر دو اور میری بات غور سے سنو۔ میں باعزت طریقے سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس بات اتنی سی ہے، اگر تمہارے والدین نہیں مانتے تو تم ہی مان جاؤ اور میرے دل کا خون مت کرو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ دیکھو، مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں غصے میں چلائی تھی، ہم آج نکاح پڑھوا لیتے ہیں، اس کے بعد خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ کوئی نقصان پہنچانے یا کسی بری نیت سے تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں۔ دیکھو، اگر تم ہاں کرو گی تو ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے، مرد اور عورت کا نکاح ان کی باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا تم مجھے عدالت لے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، اس میں تمہارے والدین کی بدنامی کا امکان ہے۔ میں تو بس شرعی نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ اس جگہ پر آج اور اسی کمرے میں ہم نکاح کر سکتے ہیں، اس کے بعد تم آزاد ہو، اپنے گھر جا سکتی ہو۔ قاضی میرے دوست لے آئیں گے، گواہ بھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ مجھے جانے دو۔ میرا سر چکرانے لگا۔ تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر میں تو بے ہوش ہو جاؤں گی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم اس طرح سے میرے پیچھے پڑ جاؤ گے تو میں صبا کی شادی میں کبھی نہ جاتی۔ مجھے میری بات کا جواب دو، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ 3-4 گھنٹے گزر گئے۔ وہ میرے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا، التجائیں کر رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا۔ میں تمہیں بدنام نہیں کروں گا، میرا ارادہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھنا، منت کرتا ہوں میں تمہاری، مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کہہ دو۔ رخصتی بے شک تمہارے والدین ہی کریں گے۔ میں رو رو کر یہی کہتی رہی کہ دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے، اور اس کی ایک ہی رٹ کہ پہلے نکاح کے لیے ہاں کرنا ہوگی، تبھی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ اس کی ہٹ دھرمی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ بدستور وہ دروازہ بند کیے بیٹھا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اب میرا برا حال تھا، دن ڈھل رہا تھا۔ والدین کی پریشانی اور ان کی خفگی کا خیال، بدنامی اور رسوائی کے خوف سے میری جان نکل جاتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے روتے روتے کہہ دیا، کر لو نکاح اور پھر مجھے گھر جانے دو۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت کیسے نکاح کر سکتا ہے۔ سوچا رات بیت جائے گی اور یہ ضد پر اڑا رہے گا، ہاں کہہ دوں تاکہ یہ تالا کھولے اور میں نکلوں تو صحیح یہاں سے۔ مگر اس نے تو جی میں ٹھان ہی لی تھی۔ اسی وقت دوستوں کو فون ملا کر کہا کہ دونوں آ جاؤ اپنی بیگمات کے ساتھ۔ پھر کسی عقیل کو فون ملایا کہ بھائی قاضی اور وکیل دونوں کو لے آؤ تاکہ مغرب سے پہلے یہ نیک کام ہو جائے۔ ہائے اللہ، یہ کیا اول فول بک رہا ہے؟ مجھے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اس نے تو پہلے ہی سے سارا انتظام کر رکھا تھا۔ میں ہر صورت گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اگر رات ادھر گزر جاتی تو یقین تھا میرے ابا کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میری گمشدگی سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میری زبردستی کی ہاں کو اس نے میری مرضی و رضا جانا، اور میں اب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل انسان کو تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد 2 کاریں اس کے گیٹ پر آ کر رکیں۔ قاضی صاحب کے علاوہ ایک وکیل صاحب بھی ساتھ تھے جن کو میری طرف سے وارث بننا تھا، اور وہ 3 فیروز کے دوست اپنی بیگمات کے ساتھ وہاں آ گئے۔ آنے والی خواتین فٹافٹ مجھے غسل خانے میں لے گئیں، ہاتھ منہ دھلایا اور پھر سرخ جوڑا جو وہ ساتھ لائی تھیں پہنا دیا۔ میں اس سارے ڈرامے کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہے جو مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ سوچ رہی تھی ان فریبیوں کے جنگل سے کیسے نکلوں تو رات سے قبل گھر پہنچوں۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا اور فیروز نے لائے ہوئے گواہوں کی موجودگی میں فیروز کی شرعی بیوی بن گئی۔ ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر تصویریں بھی بنا لی تھیں۔ تب میں نے خواتین سے کہا کہ اس شخص نے اپنی منمانی کر لی ہے، اب اس کو کہو کہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مجھے اسی وقت میرے گھر پہنچا دے۔ ہاں ہاں، فکر مت کرو، ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک وہ تمہیں تمہارے گھر نہیں پہنچا دیتا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کاروائی میں گھنٹہ بھر لگا تھا۔ اس کے بعد قاضی تو چلا گیا۔ وہاں موجود سب نے مٹھائی کھائی، مگر میں نے مٹھائی نہ چکھی۔ یہ مٹھائی میرے لیے کسی زہر سے کم نہ تھی۔
میں نے بہت اصرار کیا، میرے منہ میں لڈو بھرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ہونٹ کھینچ لیے۔ تب فیروز بولا، اسے تنگ نہ کرو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اب تم جلدی سے لباس تبدیل کر لو، یہ جوڑا تم پر بہت جچ رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں تو تم گھر نہیں جاؤ گی۔ وہی لباس پہن لو جو تم گھر سے پہن کر آئی تھی، میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ میں نے اپنا صبح والا لباس پہنا اور وہ مجھے باہر لے آیا، گاڑی میں مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، کہنے لگا، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، میری بات کا یقین کرو، دل میں کوئی بدگمانی مت لانا۔ نکاح میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں تمہارے ماں باپ تمہاری کسی اور سے شادی نہ کر دیں۔ تم میری زندگی ہی نہیں، اب میری عزت اور آبرو بن چکی ہو، خود کو سنبھال کر رکھنا۔ کافی وقت ہے تمہارے پاس میرے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے۔ میں کوشش کروں گا تمہارے والدین کو منانے اور راضی کرنے کی، تاکہ جلد از جلد تمہیں دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ ابھی تو میں نے اپنے والدین کو بھی آگاہ نہیں کیا ہے، ان کو منانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے۔ اس کی باتوں باتوں میں رستہ کٹ گیا، میں خاموش بیٹھی روتی رہی۔ غصہ تو بہت تھا، مگر غصے کا اظہار نہیں کیا۔ گھر نزدیک آ گیا، میری جان میں جان آ گئی تھی۔ ابھی تک آنکھوں سے اشک رواں تھے، جن کو میں نے اپنے دوپٹے سے پونچھا بھی نہیں، یوں ہی بہنے دیا۔ فیروز نے اپنا رومال دیا، میں نے پھینک دیا۔ اس نے ٹشو پیپر کا ڈبہ میری گود میں رکھ دیا۔ جب اس کی گاڑی میرے گھر سے تھوڑی دوری پر تھی، میں نے کہا، بس یہیں روک دو، کیا میرے گھر کے دروازے پر اتارو گے تاکہ میرے ابا تمہاری گاڑی کی آواز سن لیں؟ کہنے لگا، سن لیں تو سن لیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے گھر سے دور اتار دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ کیا تم سمجھتی ہو تمہارے والدین اتنے بے وقوف ہیں کہ تمہاری سوجی سوجی آنکھوں اور اڑی ہوئی رنگت سے تم پر شک نہیں کریں گے کہ کیوں اتنی دیر سے گھر آئی ہو؟ کیا وہ سوال نہیں کریں گے؟ کیا صبح کالج گئی تھی اور اب رات کے 10 بجے لوٹ کر آ رہی ہو؟ آخر کہاں تھی تم؟ میری مانو تو مجھے گھر لے چلو۔ اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم دونوں سچائی کے ساتھ مل کر برداشت کر لیں گے۔ دیکھو، جھوٹ کا سہارا لینے سے سچ بولنا اچھا ہے، چاہے زہر ہی کیوں نہ پینا پڑے۔ سچ میں تکلیف ضرور سہنی پڑتی ہے، مگر ثمر اس کا میٹھا ہوتا ہے۔ تم اب مجھے سمجھاؤ نہیں، میں نے دانت پیس کر کہا، تم نے ایک سنگین جرم کیا ہے، اوپر سے شیر بن رہے ہو۔ گاڑی روکو اور اتار دو مجھے۔ میں شیر کیوں نہ بنوں، میں نے تمہاری عزت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس وقت میں اتنی پریشان تھی کہ فیروز کی ایک بات بھی اور سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بولا، تم تو ماں باپ کو صحیح جواب بھی نہ دے سکو گی، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن میں ان کو سچ سچ ہر بات سے آگاہ کر دوں گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں، جو بھی نکلے، مگر وہ جھوٹ کے کھوٹ سے بہتر ہی ہوگا۔ مگر میں اس جیسی دیدہ دلیر نہ تھی، اس تصور سے ہی کانپ رہی تھی۔ امی ابا کی آگ برساتی سوالیہ نظروں اور بھائیوں کی غیرت بھرے غصے کا کیسے سامنا کروں گی؟ میرے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس کو ترس آ گیا اور اس نے مجھے گھر سے ذرا فاصلے پر اتار دیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید سب میرے انتظار میں ہی تھے۔ کانپتے قدموں سے دہلیز پار کر کے میں صحن میں آئی۔ سامنے برآمدے میں میری ماں سجدے میں پڑی سسک رہی تھی۔ گھر بھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیر کی مانند میری جانب لپکیں اور بازوؤں سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ اندر سے دروازہ بند کر لیا اور بولیں، تیرے ابا تجھے تلاش کرنے گئے ہیں، بول کہاں تھی تو؟ پھر میرے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر پوچھا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بتا، کیوں پریشان ہیں؟ آنکھیں سرخ تھیں۔ میں کیا بتاتی کیا ہوا ہے؟ میرے رونے سے وہ کچھ اور سمجھ بیٹھی۔ حالانکہ میری عزت محفوظ تھی، مگر وہ مجھے اس دولت سے بھی محروم سمجھ رہی تھیں۔ کیا حادثہ ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بتاتی کیوں نہیں؟ تیرے ابا اور بھائی سپہر سے نکلے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں تو کہنا کہ مغرب کو آ گئی تھی، میں بھی ایسا ہی کہوں گی۔ وہ مجھے بچاؤ کے طریقے سکھانے لگی، ورنہ مار ڈالیں گے وہ تجھے۔ رات گئے ابا اور بھائی لوٹے، وہ میری تلاش میں کالج کی پرنسپل کے گھر، سہیلیوں کے گھر، نہ جانے کہاں کہاں پتہ کرنے گئے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ صبح کی گئی کہاں مر گئی تھی، اور میری زبان پر تالے لگے تھے۔ باوجود کوشش کے نہ کوئی جھوٹی کہانی گھڑ سکی اور نہ سچ بتانے کا مجھ میں حوصلہ رہا تھا۔ امی نے سر پیٹا
اور سینہ کوٹ ڈالا۔ بھائی مجھے مارنے کے در پر ہو گئے اور ابا نے ناراضگی کی وجہ سے خود کو بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر لیا تھا۔ امی اور میں تمام رات روتی رہیں۔ وہ کہہ رہی تھی، جس انسان کے ساتھ تو اتنی دیر تھی اس کا نام تو بتا دے، کہاں رہتا ہے، کون ہے وہ، اس نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا بتاتی؟ ٹکر ٹکر ان کو دیکھتی تو اور آنسو میری آنکھوں سے موتیوں کی طرح گرنے لگتے۔ گھر سے اتنی دیر غائب رہنے سے اچھا تھا کہ اب لوٹ کر نہ آتی، وہاں ہی رہ جاتی۔ ہماری عزت پر کالک مل کر اب گھر آنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کاش تنزیلہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ تیرے ابا، تیرے چچا، ماموں، خالاؤں اور پھپھیوں کے گھر سے بھی پوچھ آئے ہیں، اب ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تیرے منگیتر کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے تو سارا دن کچھ نہ کھایا، پھر دوسرے روز سبھی نے کچھ نہ کھایا۔ ابا کمرے میں بند پڑے رہے، بھائی بھی بغیر ناشتہ کیے کام پر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر پڑی سوچ رہی تھی، یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اے اللہ مجھے بات کرنے کی طاقت عطا کر، میری زبان کو کھول دے، کیوں گونگی ہو گئی ہوں؟ ہمت دے مجھے کہ سارا ماجرا کہہ دوں۔ تمام دن ارادہ کرتی رہی کہ گھر میں کشیدگی کم ہو تو احوال گھر والوں کے گوش گزار کروں۔ ابھی تو سبھی غصے میں بھرے ہوئے تھے، ابا تو کلام بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ میرے سامنے آئے اور نہ ہی میں ان کے سامنے جانے کی جرت کر رہی تھی۔ اسی دن شام کو فیروز کے والدین آ گئے، ان کو فیروز نے بھیجا تھا۔ اس کو فکر تھی کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہم تو دنیاوی طریقے سے رشتہ طلب کرنے آئے تھے مگر آپ لوگوں نے انکار کر دیا۔ دیکھیے اب کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ بچوں نے اپنی منمانی کر لی۔ انہوں نے نکاح نامے کی فوٹو کاپی اور فیروز کے ساتھ نکاح کے وقت میری لی گئی تصویر ان کے آگے رکھ دی۔ کہنے لگے، ہم بھی شریف لوگ ہیں اور آپ بھی، اس نکاح میں نہ ہم شامل تھے اور نہ آپ لوگ، ہماری بے خبری میں یہ سب ہوا ہے، اب آپ کی جو مرضی ہو کریں۔ عدالت جانا چاہتے ہیں تو عدالت جائیں یا پھر لڑکی کو عزت سے رخصت کر دیں۔ ہم عزت سے بچی کی ڈولی لے جانے کو تیار ہیں۔ ہم بھی کچھ گرے پڑے نہیں ہیں، عزت دار اور صاحب جائیداد ہیں۔ گاؤں جا کر معلوم کر لیں، سارا گاؤں ہمیں سلام کرتا ہے۔ میرے والدین نکاح کی تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کمرے میں جا کر آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ابا نے امی سے کہا، بیٹی کو مار دو یا ان لوگوں کو رخصتی کی تاریخ دے دو جو تمہاری پگڑی کی عزت رکھنے آئے ہیں، ان کو تاریخ دے دو اور بات کو نہ بڑھاؤ۔ عدالت جانے سے رسوائی اور ذلت ہی ہوگی۔ اگر لڑکی اپنی منمانی کر سکتی ہے، عدالت میں کیا ہمارے خلاف بیان نہیں دے سکتی؟ شکر کرو کہ رات باہر نہیں گزاری اور گھر آ گئی۔ غرض ابو کے سمجھانے سے امی مان گئیں اور روحان سے ہو کر شادی کی تاریخ دے دی۔ ان عقل کے ماروں نے تب بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی تیری کیا مرضی ہے اور تیرا فیروز کے ساتھ نکاح کن حالات میں ہوا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امی روتے ہوئے میرے کمرے میں آئیں۔ وہ کھانا لائی تھیں، ٹرے سامنے رکھ کر بولی، اس بڑھاپے میں ہمیں تو نے جس طرح ذلیل و خوار کیا، اس سے تو بہتر تھا پہلے ہی منہ سے پھوٹ پڑتی اور اپنے اس چکر سے مجھے آگاہ کر دیتی۔ میں دلاور سے تیری منگنی کر کے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے تو شرمندہ نہ ہوتی، اب برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے امی کو ساری بات بتائی مگر انہیں میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ بولی، اگر اس نے یہ نکاح تم سے زبردستی کیا تو تم نے کیسے یہ سرخ جوڑا پہن لیا اور تصویر بھی بنوا لی؟ یہ کیا کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تیرے ابا اور بھائیوں سے یہ کہوں تو کیا وہ مان لیں گے؟ وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ غرض گھر میں اب نہ تو کوئی مجھے منہ لگانے کو تیار تھا اور نہ کچھ سننے کو۔ میری بات پر کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ خاندان والوں نے کیا کچھ نہ کہا، منگیتر سے کیسے پیچھا چھوٹا، یہ تو ایک الگ داستان ہے۔ اماں کے تانے سن سن کر کلیجہ پک گیا تھا۔ ان دنوں میں نہ جیتی تھی نہ ہی مرتی تھی، کبھی فیروز کو کوستی تھی تو کبھی زہر ڈھونڈتی تھی کہ اس ذلت سے نجات مل جائے جو بھائیوں کی زہریلی نگاہوں کو دیکھ کر محسوس ہوتی تھی۔ جہیز تو تیار تھا، وہ دن بھی آ گیا جب میری رخصتی ہو گئی اور فیروز کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ وہ مجھے بڑی چاہت اور ڈھول باجوں کے ساتھ بیاہ کر لے گیا۔ ماموں کی وجہ سے ننیال والے تو سبھی ناراض تھے، وہ شادی میں نہ بیٹھے۔
ददियाल वाले शामिल हुए। रुखसती से कबल अब्बा मेरे कमरे में आए और बोले, ये सब तेरा अपना किया धरा है, अपने दुख सुख की भी मुस्तकबिल में तू खुद जिम्मेदार होगी, हमसे कोई वास्ता ना होगा। जिस तरह तूने मनमानी की है उसकी मिसाल हमारे खानदान में नहीं मिलती। हमने तो बस अपनी इज्जत बचाई है और क्या करते। अब्बा की ये बातें सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजरी मैं बता नहीं सकती। शुरू में मैं खफा ही थी, मगर फेरोज को मेरी खफगी की परवाह ना थी। वो बहुत खुश था, गोया सारे जहान की खुशियाँ उसे मिल गई हों। शादी के बाद मैं काफ़ी दिन उसे खिंची खिंची रही, लेकिन मेके की मोहब्बत खोकर अपनी खाली झोली किसी की मोहब्बत से तो भरना थी। रफ्ता रफ्ता फेरोज को जहन से कबूल कर लिया। वो वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे, करते हैं और कहते हैं कि करते रहेंगे। उन्होंने दुनिया जहान की खुशियाँ मेरे कदमों में लाकर रख दी हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इस कदर टूट कर चाहते थे मुझे कि मेरे बगैर उनका एक एक पल मुश्किल से गुजरता है। अब मेरी नफरत भी उनसे मोहब्बत में बदल गई है। हमारी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। हमारे 2 बेटे भी हैं। अम्मी अब्बू ने भी हम दोनों को माफ़ कर दिया है। वो अभी तक यही समझते हैं कि मैंने उनको अंधेरे में रखा, धोखा दिया, मगर सच तो मेरा खुदा जानता है। शायद मेरी तकदीर में ही कुछ ऐसे लिखा था। आज मैं माजी को भूलकर अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।